بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا كَانَتْ مَرْدُودَةً إِلَى تِلْكَ الْوَحْدَةِ۔ یہ بیان اس سے پہلے ہوا کہ دو قضیوں میں تناقض کے لیے 8 چیزوں میں اتحاد درکار ہے، یعنی 8 وحدتوں کی شرط ہے۔ در تناقض 8 وحدت شرط داں، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافہ جز و کل، قوت و فعلست در آخر زمان۔ یہی مذہب قدما کا ہے، جبکہ فارابی نے ان ساری وحدتوں کو ایک وحدت میں سمیٹ دیا، یعنی وحدت نسبت میں ساری وحدتوں کو سمیٹ دیا۔ یہ کہا کہ جب وحدت نسبت کی شرط لگا دی جائے تو یہ ساری وحدتیں اسی میں آ گئی، الگ سے وحدت موضوع، وحدت محمول، وحدت زمان و مکان یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ ساری وحدتیں وحدت نسبت میں کیسے داخل؟ تو فارابی نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان 8 امور میں جب اختلاف ہوگا تو نسبت مختلف ہوگی، اور ان 8 امور میں جب اتحاد ہوگا تو نسبت متحد ہو جائے گی۔ اس لیے اگر نسبت ایک ہے تو ان 8 چیزوں میں بھی اتحاد ہوگا، نسبت مختلف ہے تو ان 8 میں اختلاف ہو جائے گا۔ اس لیے ان 8 کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سب وحدت نسبت میں داخل۔ اب مثلا کہا زید قائم ہے، امر قائم نہیں، تو دونوں میں تناقض کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نسبت دونوں میں الگ الگ ہے، ایک میں نسبت زید کی طرف ہوئی ہے، دوسرے میں نسبت امر کی طرف ہوئی ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَتْ مَرْدُودَةً إِلَى تِلْكَ الْوَحْدَةِ، یہ وحدات ثمانیہ اس وحدت کی طرف یعنی وحدت نسبت کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔ لِأَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ شَيْءٌ مِّنَ الْأُمُورِ الثَّمَانِيَةِ، اس لیے کہ جب امور ثمانیہ میں 8 امور میں سے کسی چیز میں اختلاف ہوگا، اختلفت النسبت، تو نسبت بھی مختلف ہو جائے گی۔ ضرورت ان نسبت المحمول الى احد الامرین مغایرۃ لنسبتہ الی الاخر، یہ بات بدیہی ہونے کے سبب کہ محمول کی نسبت جب احد الامرین کی طرف ہوگی، 2 چیزوں میں سے ایک کی طرف نسبت ہوگی، تو یہ نسبت اس نسبت کے مغائر ہوگی جو محمول کی نسبت دوسرے کی طرف ہوگی۔ جیسے کہ کہا زید قائم ہے اور امر قائم نہیں، تو ایک میں نسبت محمول کی زید کی طرف ہوئی ہے اور دوسرے میں محمول کی نسبت کس کی طرف ہوئی ہے؟ امر کی طرف ہوئی، اور دونوں نسبت ایک ہے کہ الگ الگ ہے؟
جیسے کہ ہم نے کہا کہ ضیاء المصطفیٰ حاضر ہیں اور سالم غیر حاضر، تو ایک میں نسبت ضیاء المصطفیٰ کی طرف ہوئی ہے اور دوسرے میں نسبت سالم کی طرف ہوئی ہے، تو دونوں نسبت الگ الگ ہے کہ ایک ہی ہے؟ الگ الگ ہے، ایک نسبت دوسری نسبت کے مغایر ہیں، تو بدیہی بات ہے نا۔ ضرورت ان نسبت المحمول الى احد الامرین مغایرۃ لنسبتہ الی الاخر، یہ بات بدیہی ہونے کے سبب کہ محمول کی نسبت احد الامرین کی طرف یہ مغایر ہے اس نسبت کے، جبکہ اس محمول کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے۔ وَنِسْبَةُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إِلَى شَيْءٍ مغایرۃ لنسبت الآخر الیہ، اسی طرح سے احد الامرین میں سے ایک کی نسبت کسی شے کی طرف کی جائے تو یہ ہے اس کے مغایر ہے، جبکہ دوسرے کی نسبت کسی دوسرے کی نسبت اس شے کی طرف کی جائے۔ تو حاصل یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی نسبت دوسری کی طرف، دوسری شے کی طرف کریں گے تو یہ نسبت اس نسبت کے مغایر ہے جو نسبت ہم دوسری شے کی کسی شے کی طرف کریں گے یا اسی شے کی کسی دوسری شے کی طرف کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک نسبت جو دوسری نسبت کے مغایر ہوئی ہے وہ اس وجہ سے کہ ایک نسبت میں ایک شرط لگی ہوئی ہے اور دوسرے میں وہ شرط نہیں، جیسے کہ کہیں کہ زید باپ ہے، زید باپ نہیں ہے، تو زید باپ ہے یعنی کس کا باپ ہے؟ بکر کا باپ ہے، زید باپ نہیں ہے یعنی عمر کا باپ نہیں ہے، تو ایک دوسرے کے مغایر اس لیے کہ دونوں کے ساتھ ایک ایک شرط لگی ہوئی ہے۔ زید باپ ہے بشرطے کہ بکر کی طرف اس کی نسبت کی جائے، زید باپ نہیں ہے جبکہ بشرطے کہ عمر کی طرف نسبت کی جائے۔ وَنِسْبَةُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إِلَى الْآخَرِ بِشَرْطٍ، اور احد الامرین میں ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کسی شرط کے ساتھ یہ مغایر ہے اس نسبت کے، جبکہ اس کی نسبت کسی دوسرے امر کی نسبت اس کی طرف کی جائے بشرط آخر، کسی دوسری شرط کے ساتھ۔ وعلی ھذا فمتى اتحدت النسبۃ اتحد الکل، اور اس تقدیر پر جب نسبت متحد ہوگی تو سب میں اتحاد ہوگا، موضوع، محمول، زمان، مکان سب میں اتحاد ہوگا، اور جب نسبت مختلف ہو جائے گی تو اختلاف ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَتِ الْقَضِيَّتَانِ مَحْصُورَتَيْنِ فَلَا بُدَّ، تو ابھی تک تو بیان اس کا تھا کہ دو قضیوں میں تناقض کے لیے کس کس چیز میں اتحاد ضروری، اب یہاں سے بیان اس کا ہے کہ کس کس چیز میں اختلاف ضروری ہے۔ ابھی تک اتحاد کا بیان تھا، اب یہاں سے بیان کس کا ہے؟ اختلاف کا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر دونوں قضیہ محصورہ تو وہاں پر 8 چیزوں میں اتحاد کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ کمیت میں دونوں میں اختلاف، کلیت و جزیت میں اختلاف، یعنی ایک قضیہ اگر کلیہ ہے تو دوسرا جزیہ، کیونکہ اگر دونوں کلیہ ہوں یا دونوں جزیہ ہو جائیں تو پھر تناقض نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں کلیہ ایک ساتھ کاذب ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو جزیہ ایک ساتھ صادق ہو جائیں۔ وَإِن كَانَتِ الْقَضِيَّتَانِ مَحْصُورَتَيْنِ، اور اگر دونوں قضیہ محصورہ
فلا بد مع ذالک، تو اس کے ساتھ ساتھ اے ما اتحادہما فی الامور الثمانیہ، یعنی 8 امور میں دونوں قضیہ کے اتحاد کے ساتھ ساتھ ضروری ہے من اختلافہما فی الکم، کمیت میں دونوں میں اختلاف، اے فی الکلیت والجزیت، یعنی کلیت اور جزیت میں دونوں میں اختلاف ضروری ہے۔ فَإِنَّهُمَا لَوْ كَانَتَا كُلِّيَتَيْنِ أَوْ جُزِيَّتَيْنِ، اس لیے کہ اگر دونوں قضیہ کلیہ ہوں، دونوں کلیہ ہوں یا دونوں جزیہ، لم تتناقضا، تو دونوں میں تناقض نہیں ہوگا، لجواز کذب الکلیتین و صدق الجزیتین فی کل مادۃ یکون الموضوع فیہا عامہ من المحمول، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 کلیہ ایک ساتھ کاذب ہو جائیں اور 2 جزیہ ایک ساتھ صادق ہو جائیں ہر اس مادے میں جس میں موضوع محمول سے عام، وہاں پر 2 کلیہ ایک ساتھ کاذب ہو جائیں گے اور 2 جزیہ ایک ساتھ صادق ہو جائیں گے۔ جیسے حیوان انسان، حیوان عام ہے، انسان خاص ہے۔ اب کوئی کہے کلو حیوان انسان، ہر حیوان انسان، تو یہ کاذب ہے۔ یا کہا لا شیء من الحیوان بانسان، کوئی بھی حیوان انسان نہیں، یہ بھی کاذب ہے۔ دونوں کلیاں ہیں، دونوں کاذب ہیں۔ کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول کلو حیوان انسان ولا شیء من الحیوان بانسان فإنہما کاذبتان، اس لیے کہ یہ دونوں کاذب ہیں اور 2 جزیہ ایک ساتھ صادق ہوں گے۔ کا قول و کا قولنا، اور جیسے کہ ہمارا قول بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان لیس بانسان، بعض حیوان انسان ہے اور بعض حیوان انسان نہیں، فإنہما صادقتان، تو یہاں پر دونوں صادق ہیں۔ بعض حیوان انسان ہیں، جیسے یہاں سب جتنے حیوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کیا ہیں؟ سب انسان ہیں، اور بعض حیوان انسان نہیں، ہاں، جیسے ادھر کہیں چل رہا ہوگا جا کے ادھر دیکھ لینا۔ فإنہما صادقتان، اس لیے کہ دونوں صادق ہیں۔ فإن قلتا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو 2 جزیہ ایک ساتھ صادق ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں موضوع الگ الگ ہے۔ اس وجہ سے نہیں دونوں صادق ہیں کہ کمیت میں اتحاد، جزیت میں اتحاد، بلکہ دونوں کے صادق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں موضوع الگ الگ ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بعض حیوان انسان ہیں وہ متعین حیوان ہیں، یعنی جو ناطق ہیں وہ انسان، اور یہ کہا گیا کہ بعض حیوان انسان نہیں، وہ ناطق کے علاوہ۔ تو یہاں پر چونکہ موضوع دونوں میں الگ الگ ہے، موضوع مختلف ہے، اس لیے دونوں صادق ہو گئے ایک ساتھ۔ تو یہ وجہ نہیں ہے کہ دونوں جزیاں ہیں، کمیت میں اتحاد ہے اس لیے صادق ہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ موضوع دونوں میں الگ الگ ہے۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ کہیں الجزیتان انما تتصادقان لاختلاف الموضوع، دونوں جزیہ ایک ساتھ اس وجہ سے صادق ہو رہے ہیں کہ موضوع مختلف، لا لاتحاد الکمیت، اس وجہ سے نہیں کہ کمیت میں اتحاد۔ فإن البعض المحکوم علیہ بالانسانیہ، اس لیے کہ بعض وہ حیوان جس پر انسان ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، یہ اس بعض کے علاوہ ہے جس پر سلب انسانیت کا حکم لگایا گیا ہے۔ کس کا حکم لگایا گیا ہے؟ سلب انسانیت، کس کو بنا لیجئے بے سلب الانسانیہ، ہاں بے سلب الانسانیت۔ فنقول، اس کا جواب یہ دیتے ہیں
کہ اصل میں سارے احکام میں مفہوم قضیہ کو دیکھا جاتا ہے. سارے احکام میں کس کو دیکھا جاتا ہے؟ مفہوم قضیہ. اور باقی رہی بات تعین کی، تعین موضوع کی، تو یہ مفہوم قضیہ میں داخل نہیں ہے بلکہ مفہوم قضیہ سے باہر چیز. اور جب مفہوم قضیہ کو دیکھا جائے تو اب دو جزیہ کا مفہوم جب بھی دیکھا جائے گا ایک ساتھ تو دو جزیہ ایک ساتھ صادق آ جائیں گے. اور رہی بات تعین افراد کی تو تعین مفہوم میں داخل نہیں، اس تو بحث سے خارج بات. اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ کمیت میں اتحاد کی وجہ سے دونوں قضیہ صادق ہو گئے. فنقول، تو ہم جواب دیں گے النظر فی جمیل احکام انما ہوا الی مفہوم القضیہ، سارے احکام میں مفہوم قضیہ ہی کو دیکھا جاتا ہے. ولما لوحظ مفہوم الجزیتین، اور جب دونوں جزیہ کے مفہوم کا ملاحظہ کیا گیا، مفہوم کو ملاحظہ کیا گیا، وہ الایجاب لبعض الافراد، یعنی بعض افراد کے لیے ایجاب، والسلب عن البعض، اور بعض افراد سے سلب، لم تتناقضا، تو دونوں میں تناقض نہیں ہو پائے گا. واما تعین الموضوع فامر خارج عن المفہوم، اور رہی بات موضوع کی تعین کی تو یہ مفہوم سے خارج بات ہے. فإن قلت الیس اعتبروا وحدۃ الموضوع، اب اگر آپ کہیں کہ کیا مناطقہ نے وحدت موضوع کا اعتبار نہیں کیا ہے؟ مناطقہ نے تناقض کے لیے کس کا اعتبار کیا ہے؟ وحدت موضوع کا، کہ موضوع دونوں میں ایک ہونا چاہیے تبھی تناقض ہو سکتا ہے، ورنہ موضوع اگر بدل جائے تو کوئی تناقض نہیں. جیسے کہا جائے کہ زید حاضر ہے بکر غیر حاضر ہے، تو دونوں میں کوئی تناقض نہیں، اس لیے کہ موضوع دونوں کا الگ الگ ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک نے یعنی میلاد شریف کا پروگرام ہوا، ضیاء المصطفیٰ نے نماز پر تقریر کی اور سالم نے روزہ پر تقریر کی، دونوں کا موضوع الگ الگ ہے. تو مناطقہ نے وحدت موضوع کا جب اعتبار کیا ہے تو پھر محصورات میں دوسری شرط کے اعتبار کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کمیت میں اختلاف کی شرط جو معتبر رکھی گئی ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ موضوع جب بدل جائے گا تو پھر تناقض ایسے بھی نہیں ہوگا. تناقض کے لیے تو وحدت موضوع چاہیے، اس لیے وحدت موضوع کی شرط کے بعد محصورات میں کوئی الگ سے شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ کمیت میں بھی اختلاف ضروری ہے. فَإِن قُلْتَ، اگر آپ کہیں الیس اعتبروا وحدت الموضوع، کیا مناطقہ نے وحدت موضوع کا اعتبار نہیں کیا؟ فَمَا الْحَاجَةُ إِلَىٰ اعْتِبَارِ شَرْطٍ آخر فِي الْمَحْصُورَاتِ، تو محصورات میں کسی دوسری شرط کے اعتبار کرنے کی کیا حاجت ہے؟ قلت المراد بالموضوع الموضوع فی الذکر، ہم جواب دیں گے کہ موضوع سے مراد وہ ہے جو موضوع فی الذکر، لا ذات الموضوع، ذات موضوع مراد نہیں. وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ تناقض، ورنہ کلیہ اور جزیہ کے درمیان تناقض نہیں ہوگا. فَإِنَّ ذات الموضوع فی الکلیہ، اس لیے کہ کلیہ میں ذات موضوع سارے افراد ہیں اور جزیہ میں ذات موضوع بعض افراد ہیں. وَهُمَا مختلفان، اور یہ دونوں مختلف ہیں، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ مختلف ہیں. ھذا کلہ اذا لم یکن القضیتان موجہتین، یہ ساری گفتگو
اس وقت ہے جبکہ دونوں قضیہ جن کے درمیان تناقض کو ثابت کرنا ہے وہ موجہہ نہ ہو۔ لیکن اگر دونوں قضیہ موجہہ ہو جائیں تو وہاں پر مذکورہ تمام شرائط کے ساتھ ساتھ تحقق تناقض کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جہت میں دونوں میں اختلاف، جہت قضیہ میں دونوں میں اختلاف، کیونکہ اگر جہت میں اختلاف نہیں ہوگا تو بسا اوقات ایسا ہوگا کہ دو قضیہ موجہہ ایک ساتھ صادق ہو جائیں گے، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ دو ایک ساتھ کاذب ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر دونوں قضیہ موجہہ ہوں تو مذکورہ تمام شرطوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ دونوں قضیوں میں جہت میں بھی اختلاف۔ کہتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْقَضِيَتَانِ مُوَجَّهَتَيْنِ، یہ سب اس وقت ہے جبکہ دونوں قضیہ موجہہ نہ ہوں۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَتَا مُوَجَّهَتَيْنِ، لیکن جب دونوں موجہہ ہوں، فَلَا بُدَّ مَعَ تِلْكَ الشَّرَائِطِ مِنْ شَرْطٍ آخر فِي الْكُلِّ، تو ان شرائط کے ساتھ سب میں یعنی مخصوصات محصورات سب میں ایک شرط ہے، وہو الاختلاف فی الجہت، اور وہ شرط کیا ہے؟ جہت میں اختلاف ہونا چاہیے۔ لِأَنَّهُمَا لَوِ اتَّحَدَتَا فِی الْجِہَتِ لَمْ تَتَنَاقَضَا، اس لیے کہ اگر دونوں قضیہ میں جہت میں اتحاد ہو تو دونوں میں تناقض نہ ہوگا۔ لیکن بھی ضروریتین فی مادۃ الامکان، اس لیے کہ امکان کے مادے میں دو ضروریہ ایک ساتھ کاذب ہو جائیں گے۔ جیسے کہا کل انسان کاتب بالضرورہ، صادق ہے یا کاذب؟ ہر انسان ضروری طور پر کاتب ہے، صادق ہے یا کاذب ہے؟ ہر انسان ضروری طور پر کاتب ہے، صادق ہیں؟ صادق ہیں؟ جو کبھی نہیں، دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ ہر انسان ضروری طور پر کاتب، سبھی کاتب ہیں؟ بہت سارے انگوٹھا ٹیک بھی ہوتے ہیں جن کو لکھنا آتا ہی نہیں ہے، تو یہ صادق ہے یا کاذب ہے؟ کاذب۔ یا کوئی کہے کوئی انسان کاتب نہیں، کوئی انسان کاتب نہیں ضروری طور پر، یہ صادق ہے یا کاذب؟ یہ بھی کاذب ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کاذب ہے۔ تو امکان کے مادے میں اگر دونوں میں جہت میں اختلاف نہ ہوا بلکہ دونوں میں ضرورت ہی کی جہت لگی رہے تو دونوں قضیہ ایک ساتھ کاذب ہو جائیں گے، جیسے کہ یہاں پر دونوں کیا ہیں؟ ایک ساتھ کاذب ہیں۔ لِأَنَّهُمَا لَوِ اتَّحَدَتَا فِی الْجِہَتِ، اس لیے کہ اگر جہت میں دونوں میں اتحاد ہو تو دونوں میں تناقض نہ ہوگا، اس لیے کہ امکان کے مادے میں دو ضروریہ کاذب ہو جائیں گے، جیسے کہ ہمارا قول کل انسان کاتب بالضرورہ اور لا شیء من الانسان بکاتب ای بالضرورہ، دونوں کاذب ہیں۔ فإنہما یکذبان، اس لیے کہ دونوں کاذب ہیں، لأن ایجاب الکتابۃ لشیء من افراد الانسان، اس لیے کہ انسان کے کسی بھی فرد کے لیے کتابت کا ایجاب ضروری نہیں، ولا سلبہان، اور نہ ہی سلب کتابت ضروری ہے، دونوں میں سے کچھ بھی ضروری نہیں۔ وَالصِّدْقِ الْمُمْكِنَتَيْنِ فِيهَا، اور امکان کے مادے میں دو ممکنہ ایک ساتھ صادق ہوں گے، جیسے کہیں کل انسان کاتب بالامکان، یہ بھی صادق ہیں، یا کہا لیسا کل انسان کاتب بالامکان، یہ بھی صادق ہے۔ ہر انسان بالامکان کاتب ہے، یعنی ہر انسان ممکن ہے کہ کاتب ہو، اور کوئی بھی انسان ممکن ہے کہ کاتب نہ ہو، دونوں صادق ہیں اپنی اپنی جگہ پر۔ کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول کل انسان کاتب بالامکان ولیسا کل انسان
کاتبن بالامکان، بلکہ یوں کہہ لیجیے لیسا کل انسان کاتبن بالامکان، یعنی ہر انسان بالامکان کاتب نہیں، ہر انسان بالامکان کاتب نہیں، یعنی بعض انسان کا کاتب نہ ہونا ممکن ہے، تو دونوں صادق ہیں، صادق ہے نا۔ فقط بانا ان اختلاف الجہت لا بد منہ فی الموجہات، تو یہ بات ظاہر ہوئی کہ موجہات میں تحقق تناقض کے لیے جہت کا اختلاف ضروری ہے۔ چلیے اب آگے نقیض نکال کر کے دکھاتے ہیں موجہات میں کہ ضروریہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ عامہ ہے۔